السلام علیکم دوستو، آج ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ بات کریں گے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ دا نیوکلیئر ایج، ایک ایسا وقت جب انسان نے ایٹم کو توڑ کر خدا جیسی طاقت حاصل کر لی۔ آج دنیا میں 9 ملک ایسے ہیں جن کے پاس یہ تباہ کن طاقت ہے۔ یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ کون تھا وہ پہلا ملک جس نے موت کا فرشتہ بنایا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ سے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کو ڈر تھا کہ نازی جرمنی پہلے ایٹم بم بنا لیں گے۔ اس ڈر نے جنم دیا دی منہیٹن پروجیکٹ کو۔ ہزاروں سائنٹسٹ اور اربوں ڈالر لگائے گئے۔ رابرٹ اوپن ہیمر کی سربراہی میں 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے راجستھان میں دنیا کا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کیا گیا۔ جس کا کوڈ نیم تھا دی ٹرینائٹی۔ دوستو، اس کے صرف ایک مہینے بعد امریکہ نے یہ بم جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرا دیے۔ دوستو، لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی۔ دنیا نے پہلی بار نیوکلیئر ہتھیار کی دہشت دیکھی۔ امریکہ دنیا کی واحد نیوکلیئر طاقت بن چکا تھا، لیکن یہ مونوپولی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ امریکہ کی اس نئی طاقت نے اس کے حریف سوویت یونین کو سخت پریشان کر دیا۔ جوزف اسٹالن نے اپنے سائنٹسٹ کو حکم دیا کہ کچھ بھی کرو، ہمیں بھی بم چاہیے۔ دوستو، یہاں سے سوویت یونین کا سفر تیز ہوا۔ جاسوسوں کی وجہ سے منہیٹن پروجیکٹ میں کام کرنے والے چند سائنٹسٹ سوویت یونین کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے بم کے ڈیزائن اور ضروری معلومات ماسکو بھیجی۔ سوویت سائنٹسٹ ایگور کورچاتوف نے دن رات ایک کر دیا۔ دوستو، امریکہ کے پہلے ٹیسٹ کے صرف 4 سال بعد 29 اگست 1949 کو سوویت یونین نے قزاقستان میں اپنا پہلا اٹامک بم ٹیسٹ کیا، جسے امریکہ نے جوئی 1 کا نام دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو نیوکلیئر آرم ریس اور کولڈ وار کا آغاز باقاعدہ شروع ہو گیا۔ دوستو، اب باری آتی ہے برطانیہ کی۔ برطانیہ نے منہیٹن پروجیکٹ میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جنگ کے بعد امریکہ نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت وہ اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اپنے سب سے قریبی ساتھی برطانیہ کے ساتھ بھی نہیں۔ دوستو، یہ خبر سن کے برطانیہ کو لگا کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم نہیں رہا تو وہ دنیا کی سیاست میں اپنی اہمیت کھو دیں گے اور امریکہ پر نربھر ہو جائیں گے۔ پرائم منسٹر سیلمنڈ ایٹلی نے خفیہ طور پر بم بنانے کا حکم دیا۔ 3 اکتوبر 1952 کو برطانیہ نے آسٹریلیا کے ساحل کے قریب ایک جہاز پر اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، جسے آپریشن ہریکین کہا جاتا ہے۔ دوستو، برطانیہ تیسری نیوکلیئر پاور بن چکا تھا۔ دوستو، اب باری آتی ہے فرانس کی۔ فرانس دوسری جنگ عظیم میں ذلت آمیز شکست اور اس کے بعد کالونیز جیسے الجیریا اور ویتنام میں مسائل کے بعد فرانس اپنی شان و شوکت واپس چاہتا تھا۔ جنرل چارلس ڈی گول کا ماننا تھا کہ فرانس تبھی محفوظ اور آزاد رہ سکتا ہے جب اس کے پاس اپنی نیوکلیئر طاقت ہو۔ فرانس نے امریکہ یا برطانیہ سے کوئی مدد نہیں لی اور اپنا پروگرام خود ڈیولپ کیا۔ 13 فروری 1960 کو الجیریا کے صحارائے راجستھان میں فرانس نے اپنا پہلا اٹامک ٹیسٹ کیا، جس کا نام تھا بلو جربوا۔ فرانس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی سپر پاور کا محتاج نہیں ہے۔ دوستو، اب باری آتی ہے چائنا کی۔ 1950 میں چائنا اور سوویت یونین دوست تھے۔ دوستو، سوویت یونین نے شروع میں چائنا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور سوویت یونین نے اپنے ایکسپرٹس واپس بلا لیے۔ ماؤ زیڈونگ نے فیصلہ کیا کہ چائنا خود اپنا نیوکلیئر بم بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بم پیپر ٹائگرز ہیں، لیکن ڈیفنس کے لیے ضروری ہیں۔ سخت محنت اور محصور ہونے کے باوجود چائنیز سائنٹسٹ نے کامیابی حاصل کی۔ 16 اکتوبر 1964 کو لوپ نور کے مقام پر چائنا نے اپنا پہلا اٹامک ٹیسٹ کیا۔ یہ ایشیا کی پہلی خالص نیوکلیئر طاقت تھی۔ دوستو، اب باری آتی ہے انڈیا کی۔ 1962 کی جنگ میں چائنا سے شکست اور 1964 میں چائنا کے نیوکلیئر ٹیسٹ نے انڈیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन ज़रूरी है। होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट ने इसकी बुनियाद रखी। दोस्तों, इंडिया ने अपने प्रोग्राम को पीसफुल एनर्जी का नाम दिया, लेकिन 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया ने ये दावा किया कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए था, लेकिन दुनिया जानती थी कि इंडिया एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका है। दोस्तों, अब बारी है पाकिस्तान की। घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। इंडिया के 1974 के टेस्ट ने पाकिस्तान में सख्त खौफ और गुस्से की लहर दौड़ा दी। पाकिस्तान ने पहले ही 1971 की जंग में 2 लख्त हो चुका था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तारीखी बयान दिया, अगर इंडिया ने बम बनाया है तो हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपना एटम बम बनाकर रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल कादिर यूरोप से यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी लाए और प्रोग्राम को तेज़ किया। जब 1998 में इंडिया ने दोबारा टेस्ट किए पोखरण में, तो पाकिस्तान पर शदीद दबाव था। चंद दिनों बाद 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चगाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने 5 कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किए। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन गया था। दोस्तों, इन 7 मुल्कों के अलावा 2 और केसेस हैं जो काफ़ी अहमियत रखते हैं। इन 2 केसेस के अंदर पहला नंबर है इसराइल का। दोस्तों, इसराइल की पॉलिसी रही है कि न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की वो ना इनकार करते हैं ना इकरार करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि 1960 में फ्रांस की मदद से उन्होंने डिमोना रिएक्टर में बॉम्ब बना लिए थे। उनके पास आज कई न्यूक्लियर हथियार हैं। लिस्ट में लास्ट नंबर नॉर्थ कोरिया का है। दोस्तों, ये सबसे नया और कंट्रोवर्शियल मेंबर है। 1990s में शुरू करके नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर एनपीटी से बाहर निकलकर बॉम्ब बनाया। 2006 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट किया और आज उनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी उन 9 मुल्कों की कहानी जिन्होंने एटम को काबू किया। आज दुनिया में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। ये हथियार रोकथाम का काम करते हैं, यानी दुश्मन इस डर से हमला नहीं करता कि जवाब में वो खुद भी तबाह हो जाएगा। दुआ यही है कि इंसानियत की ये अजीम ताकत कभी दोबारा मौत और तबाही के लिए इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दुनिया न्यूक्लियर हथियारों के बगैर ज़्यादा महफूज रहती? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।